پھر دوسری قوم کو اللہ نے بیان فرمایا، قوم عاد طاقتور ترین قوم ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی قوم پیدا نہیں فرمائی. 40 گز ہاتھ ان کا قد، 10 فٹ جسم چوڑے، ہزار سال ان کی عمر، اور بڑی بڑی چٹانیں پتھروں سے پہاڑوں سے اٹھاتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آتے. انہوں نے 2 گناہ کیے. نمبر 1 شرک کیا. ان کے 3 بت تھے، سمد، سمود اور نصر. ان کے یہ 3 بت تھے جن کی بندگی کرتے تھے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ اپنی طاقت کے زوم میں، طاقت کے نشے میں ایک تکبرانہ جملہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، کوئی ہم سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو لا کر دکھاؤ، کوئی ہم سے بھی زیادہ قوت والا ہے تو لا کر دکھاؤ. حضرت ہود نے فرمایا، اے میری قوم، صبر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اس جملے سے باز آ جاؤ کہ وہ اللہ جو تمہیں طاقتور بنا رہا ہے وہ تم سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ طاقت رکھنے والا ہے. اس اللہ کے سامنے جھکو. نہیں باز آ رہے، تکبر سے نہیں باز آ رہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے عذاب بھیجا. پہلا عذاب آیا قحط سالی کا، کہ زمین نے دانہ اگانا چھوڑ دیا، آسمان سے پانی برسنا چھوٹ گیا، غلہ ختم، ضرورت کی چیزیں ساری ختم، حرام جانور بھی کھا گئے، کتے، بلے، چوہے، سانپ، جو مل رہا ہے کھا رہے ہیں. لیکن قحط دور نہیں ہو رہا. پھر کیا کیا؟ آپس میں سر جوڑا کہ بھی کیا کریں، کہ جی قحط تو دور نہیں ہو رہا، کہ چلو جاؤ بیت اللہ. جب سر پہ پڑتی تھی تو اللہ اللہ، جب سر سے اتر جاتی تھی یا اللہ تو کون اور میں کون. یہی حال آج کے مسلمان کا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو 1000 دانوں کی تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے اور مصلے پہ کھڑا ہو کے ٹکروں پہ ٹکرے مار رہا ہوتا ہے. جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے پھر فرض کے لیے آنا مشکل ہو جاتا ہے. یہی حال قوم عاد کا تھا. عذاب آیا، فوراً اللہ یاد آیا، وفد پہنچا بیت اللہ، یا اللہ بارش عطا فرما، تیری قوم، تیرے لوگ، تیرے بندے پریشان ہیں. اللہ نے 3 بادل بھیجے، کالا، سفید اور سرخ. آواز آئی، ان میں سے جس کو منتخب کرو گے تمہارے پیچھے آ جائے گا. کہا جی سفید میں کچھ نہیں ہوتا، سرخ میں آندھی ہوتی ہے، یہ کالا بادل چاہیے، اس کالے بادل میں پانی ہوتا ہے. آواز آئی، ٹھیک ہے جاؤ، کالا بادل آ جائے گا. اب یہ سارے دوڑتے ہوئے آئے ہیں، دوڑے اپنے علاقے میں آئے اور کہہ رہے مبارک ہو بادل آ رہا، مبارک ہو بارش آ رہی، مبارک ہو قحط سالی دور ہو جائے گی. اب وہ دور سے بادل دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ھذا ممطرنا، وہ دیکھو بارش آ رہی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بارش نہیں ہے، یہ کالا بادل پانی والا نہیں ہے، یہ تم پر رحمت نہیں برسائے گا، قحط سالی تمہاری دور نہیں کرے گا. بل ہوا مستعجلتم به، فرمایا یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہا کرتے تھے، اے ہود اگر تو سچا ہے، اگر تو یقیناً اللہ کا نبی رسول ہے تو کہہ اللہ سے کہ ہم پہ عذاب اتارو. اللہ فرما رہا یہ وہ عذاب تمہارے سروں پہ آ رہا ہے. قرآن کہتا ہے پھر اس بادل سے وہ انتظار میں تھے کہ پانی برسے گا. اللہ نے ہوا چلائی، ہوا چلی ہے. ہوا کیسے چلی؟ اللہ نے فرشتے سے کہا کہ بھی میرے ہوا کے خزانے کا منہ کھولو. کہ یا اللہ کتنا سوراخ کھولوں؟ کہ بیل کے ناک میں جو نتنا ہوتا ہے اس کے بقدر سوراخ کھولوں؟ کا نہیں، میرے خزانے سے اتنا بڑا سوراخ نہیں کھولنا ورنہ ساری کائنات تنکے کی طرح اڑ جائے گی. نہیں کھولنا. کیا کروں؟ کہ انگوٹھی کے بقدر سوراخ کرو. انگوٹھی کے بقدر سوراخ کیا، اس سے جو ہوا نکل رہی تھی قرآن کہتا ہے سرسرن آتیا، سرکش ہوا. مفسرین نے لکھا کہ انگوٹھی کے سوراخ سے نکلنے والی ہوا، اس پر جو فرشتے مقرر تھے قابو کرنے کے لیے، ان کے ہاتھوں سے یہ ہوا بے قابو ہو گئی تھی. اللہ براہ راست اپنے حکم سے اس ہوا کو قابو کر رہا تھا. پھر اللہ نے کیا اٹھایا؟ وہ 10 فٹ جسم چوڑا، 60 فٹ جسم لمبے نوجوانوں کو اللہ یہ 2 کو اٹھا رہا ہے. ہوا اٹھا رہی ہے، ہوا کا بھگولا آ رہا ہے، ان کو اٹھا رہا ہے اور آسمان پہ جا کے اللہ پاک دونوں کے وجود کو یوں پٹکتے ہیں، زور سے پٹکتے ہیں. ایسا پٹکتے ہیں کہ ان کی گردن دھڑ سے الگ ہو جاتی ہے. زمین پر آتے ہیں تو دھڑ وہاں پڑا ہوتا ہے، سر وہاں پڑا ہوتا ہے. اللہ سروں کو پھر اٹھاتا ہے، سروں کو ہوا میں لے جا کر اللہ پاک آپس میں ٹکراتا ہے، ان کے بھیجے پھٹتے ہیں، مغز باہر آ جاتے ہیں، پھر دونوں پڑے ہوتے ہیں نیچے. ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن ہلاک کر دیا اور فرمایا دیکھو یہ ایسے پڑے ہیں جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں. پھر اللہ نے ہود سے کہا ہل تری لہم من باقیہ، اے ہود دیکھ ان نافرمانوں میں، تکبر کرنے والوں میں اور میرے عذاب کے سامنے کھڑے ہونے والوں میں کوئی باقی ہے تو بتاؤ کہ میں اس کا بھی صفایا کر دوں. آج کا مالدار تکبر نہیں ہے، اس میں تکبر نہیں گھوٹا ہوا. تھوڑا سا کسی کو اقتدار مل جائے کسی کو اپنے پاسنگ پہ نہیں بٹھاتا.
کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے انسان کو انسان نہیں سمجھتا. ارے چھوڑو, جس آدمی کا نا کسی ایس ایچ او سے تعلق ہونا, وہ بھی یہ زمین پر یوں اکڑ کے چلتا ہے جیسے پورا پاکستان اس کے نام لگا ہوا ہے. پتہ نہیں میرا کتنا تعلق ہے. کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہا ہوتا ہے, اس پہ اکڑ رہا ہوتا ہے کہ میرے ایس پی نہ تعلق, میرے فلانے نہ تعلق, میرے فلانے تعلق. اللہ اس تکبر کی بنیاد پر جب اس قوم کو ہلاک کر سکتا ہے تو اس قوم کو بھی ہلاک کر سکتا ہے اگر ہم نے تکبر نہ چھوڑا. اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے. تکبر اللہ کہہ رہے ہیں میری چادر ہے, جو اس کو کھینچے گا میں اس کو پارا پارا کر دوں گا. تو تکبر سے توبہ کون کرنے کو تیار ہے؟ کوئی مزدور میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے, میں کہنا کہ دیکھو لوگ میرے کاٹن خراب کر دے گا, میں مزدور کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. مسجد میں کوئی بیچارہ پرانے کپڑے پہن کے آ جائے, مسجد کا خادم مؤذن امام اس کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا, ساری مسجد گندی کر دیتی ہوں. مال کا تکبر, علم کا تکبر اور وجاہت کا تکبر, عہدوں کا تکبر, اس نے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے. مسلمان سمجھتا نہیں ہے. قرآن کیوں نہیں پڑھتے, قوم عاد کا قصہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو تکبر نے مارا تھا, اللہ نے یوں کیما کیما کر کے زمین پر ڈال دیا تھا. ہم تو ان کی جیبوں میں آ جائیں, اتنوں کا وجود تھا, ہمارے پاس کیا ہے؟ کس وجود پہ کرتے ہو؟ تھوڑا سا سر میں درد ہو جائے نا, سر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہلکا سا ہلکا نہیں, اللہ نے پیج ڈھیلا کر دیا تو کس جسم پہ اکڑتے ہو؟ اللہ پیج ڈھیلا کر دے, فالج کر دے, نہ بولنے جوگا, نہ پکڑنے جوگا, نہ چلنے جوگا ہوگا, ساری زندگی مردار کی طرح بستر پہ پڑا ہو. کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟